خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. شان رمضان ظاہر یہی ہے کہ اس مہینے کے شایان شان، اس مہینے کا جو پروٹوکول ہے، جب بھی ہم کسی بڑی شخصیت سے ملنے جاتے ہیں وی میک شور کہ جتنے بھی پروٹوکول کے تقاضے ہیں سارے پورے ہوں. شان رمضان بھی یہی ہے کہ اس مہینے کے شایان شان جو باتیں ہیں وہ ساری پوری ہوں. شان رمضان یہی ہے کہ ہمارے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر ہمارے رویے سے، باتوں سے، تاثرات سے، باڈی لینگویج سے، ایک ایک چیز سے یہ ظاہر ہو کہ واقعی اس مہینے کی جو رسپیکٹ ہے ہمارے نظر میں وہ باقی مہینوں سے مختلف ہے. شان رمضان یہی ہے کہ بطور مجموعی ہمارا معاشرہ ایک مختلف، ایک ٹالرنٹ سوسائٹی نظر آئے. اور شان رمضان یہ نشریات بھی ہے. شان رمضان میں ہمارے ساتھ جنید جمشید صاحب بھی ہیں. جنید بھائی، بڑا سادہ سا معصومانہ سا سوال میرا. آپ کے سادے سوال جو ہوتے ہیں نا بہت خطرناک ہوتے ہیں. دیکھیے، جب بھی زندگی میں مثلا میں اپنے کیریئر کے حوالے سے بات کروں، اگر مجھے کوئی ایسا چانس ملتا ہے جس کے بارے میں مجھے ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے اس کو میکسیمم اویل کر لیا تو واہ واہ ہو جائے گی، تو پھر مجھے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار مس نہ ہو جائے کہیں یہ چانس، پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے. یہ ایسے اگلے 29-30 دن ہیں جن کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں، اگرچہ میں اگین زیادہ علم نہیں رکھتا لیکن جتنا میں نے سنا ہے علماء سے کہ اس مہینے کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر اس کو میکسیمم اویل کر لیا تو پھر بیڑا پار ہے. بے شک بے شک. مجھے سادہ الفاظ میں یہ بتائیے اور سمجھائیے کیا کیا جائے اس مہینے کے میکسیمم ایڈوانٹیج کو حاصل کرنے کے لیے. عجیب، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سوال. سادہ ضرور ہے لیکن اپنے اندر ہی آپ جو ہے نا، آپ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں جو بات اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے سنی آپ تک پہنچاؤں اور اپنے پیارے جو ناظرین ہیں ان تک پہنچاؤں. دیکھو، اللہ رب العزت نے رجب کو اپنا مہینہ کہا، شعبان ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان کو ان دو عظیم ہستیوں نے امت کا مہینہ قرار دیا. ٹھیک ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ وسیم بھائی، یہ اللہ کی مہمانی کا، اللہ مہمان ہے اور ہم میزبان ہیں. اللہ اکبر. اللہ مہمان، اللہ مہمان، ہم میزبان. یوں بھی سنا بزرگوں سے، بڑوں سے کہ جتنا رزق پورے سال ملتا ہے اتنا رزق اللہ اپنے ایک بندے کو اس ایک مہینے میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سارا کھا جانا ہے، نہیں، یہ بانٹنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور لوگوں کی فطرت ہے کہ لوگوں کو لینا اچھا لگتا ہے، دینا اچھا نہیں لگتا. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو جب ہم سب کے سب دینے والے بن جائیں گے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. تو رمضان امت میں جوڑ کا مہینہ ہے. واہ. ٹھیک ہے نا. معاشرتی طور پر اس سے ایک دم سے امت میں نا جوڑ پیدا ہو جاتا ہے. ہر بندہ، ہم یہاں پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں، آپ مکے جاؤ، سعودی عرب جاؤ، مدینے جاؤ، وہاں پر آپ دیکھیں گے ہر آدمی آپ کو پکڑ پکڑ کے اپنے دسترخوان پر بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوگا. ایسے ہی. اس سے جو دسترخوان پر بیٹھ رہا ہے اس کے دل میں فطرتاً اس کی محبت آ رہی ہے جس نے دسترخوان بچھایا ہوا ہے. تو ایک تو رمضان کی وجہ سے ہم یہ بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ دوسرا فائدہ بتائیں، آپ نے ظاہر محبتوں کی بات کی. یہ تو مہینہ ہی محبتیں بانٹنے کا ہے، نفرتیں ختم کرنے کا ہے، فاصلے ختم کرنے کا ہے. محبتیں بانٹنے کا، اپنا پیغام ہم تک پہنچانے کا، اس ٹرانسمیشن کی حد تک جو آسان ترین ذریعہ یہ ہے. تھوڑا سا مہنگا ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن ابھی وہ ٹیکس ویکس لگ گیا ہے اسے تھوڑا سا، لیکن پھر بھی آپ پیکج ویکج کرا لیں تو ایس ایم ایس تو پھر بھی فری ہو ہی جاتا ہے. تو ہماری اسکرین پر اس وقت جو ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں، جو موبائل نمبرز آ رہے ہیں، آپ ایس ایم ایس کے ذریعے اپنی دعائیں، اپنی خواہشات، اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنی باتیں، اپنے پیغامات یہ سب ہم تک پہنچا سکتے ہیں. وہ ہم اسکرین پہ ڈسپلے کریں گے تو یوں ایک ذرا اجتماعیت والا تصور بھی آ جائے گا. اور پھر آپ ہمیں ٹیلی فون کالز بھی کر سکتے ہیں، جتنی ممکن ہوں گی ہم وہ ٹیلی فون کالز بھی انشاءاللہ لیں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب انشاءاللہ ہم افطار میں داخل ہوں گے، ابھی تو ہم پہلی سحری میں، پہلے روزے میں داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ، تو افطار میں جب آپ دعا بھی کروائیں گے انشاءاللہ، اور لوگ بھی اپنی دعاؤں کو ایس ایم ایس کے ذریعے ہم تک بھیجیں گے، اور جب وہ اسکرین پر آئیں گی تو جب سارے لوگ، جب لاکھوں ناظرین، جب کروڑوں لوگ ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ایسے اللہ والے لوگ بھی ہوں گے جن کے صدقے میں باقی لوگوں کی دعا بھی قبول ہو جائے گی. تو اس ایک ایس ایم ایس اور کال کے بہت سارے فائدے ہیں. یہ بالکل نمبرز آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. آپ ان نمبرز کے ذریعے ہماری اس نشریات کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ نے ایک بات تو بتا دی، اور کس طرح اس مہینے کا ایک تو اس سے بے پناہ محبت پیدا ہوتی ہے. صحیح ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ سارا دن بھوکا رہ کر ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے جن کے پاس اتنا نہیں ہے، جو اتنا نہیں کر سکتے. تو ہمیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ دنیا کی لائن سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو تو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی.
कंपैरिजन नीचे वाले से नीचे वाले से करो। दीन की लाइन में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखा अच्छा, करो। हाँ हाँ, कि आप इतना करके भी या अल्लाह आप अगर इतना कर रहे हैं या अल्लाह मैं उन जैसा क्यों नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो सब्र और शुक्र की कैफियत तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन साबरीन और शाकरीन में खड़ा फरमाएंगे, ठीक है। और रमजान का एक सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि भाई तरावी पढ़ने का मौका मिलता है। तरावी का एक सजदा, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाते हैं जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे हैं एक सजदे पर। 20 तरावियां, 40 सजदे, ये एक और बहुत बड़ा अल्लाह से लेने का। और हर सजदे पर 1,500 नेकी मिलती है। तो और अच्छा, और अल्लाह पाक नफलों को फर्ज जितना कर देते हैं। नफल पर आप नफल पढ़ रहे हैं तो आपको नफल पढ़ने पर फर्ज का सवाब मिलेगा। हर चीज मल्टीप्लाई हो रही है, 70 टाइम्स हर चीज मल्टीप्लाई हो रही है। गुजारिश है कि हम यहाँ पर जब इन इनामात का ढेर लगाते हैं, जिनकी जाहिर अपनी अहमियत है, लेकिन इनकी जो हैसियत है वो जाहिर दुनियावी है, वक्ती है, खत्म हो जाना है उसने कुछ अरसे बाद, या इन्होंने यही रहना है, हमने खत्म हो जाना है। जब इन इनामात का ढेर लगाते हैं तो आपका इतना एंथुजियाज्म होता है, और बिल्कुल ठीक होता है कि आप कॉल्स करते हैं इनामात के उसूल के लिए, जो कि बड़ी अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। तो इस महीने में हमें वो इनामात मिल रहे हैं जिनकी हैसियत दुनियावी नहीं है और जिनका टाइम पीरियड टेम्पररी नहीं है, तो फिर हमारा उसी हिसाब से एंथुजियाज्म होना चाहिए। और एक कॉलर है हमारे साथ, अगर इजाजत दें तो फिर हम उनसे ही बात कर लें, चूंकि जाहिर है इफ्तार में तो आप सब हजरात यहाँ पर भी मौजूद होंगे, यानी कि काफी अफराद, उनसे भी बातचीत होगी और फिर ये टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला भी खास तौर पर सहरी में और इफ्तार में भी जारी रहेगा। अपनी इस शान रमजान ट्रांसमिशन की पहली कॉल की जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बादामी साहब एंड जमशेद साहब एंड एवरीवन हु इज लिसनिंग राइट नाउ, आप सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच एंड आई एम ऑनर्ड एंड आई फील वेरी ऑनर्ड कि आई एम द फर्स्ट कॉलर ऑफ रमजान ट्रांसमिशन टुडे। यस शी इज। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका फोन करने का। वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट मोस्ट सर्टनली कि हमेशा की तरह I've lived abroad a lot. I've been to UK. I've recently come back to Pakistan. जी जी। And ARY is worldwidely watched, especially रमजान ट्रांसमिशन में, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, जिस तरीके से जो इमेज एज एशियंस और मुस्लिम्स एक इमेज कुछ थोड़ा सा नेगेटिव जहाँ पोर्ट्रे होता है, तो वहाँ पे इस ट्रांसमिशन के जरिए ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि मुस्लिम की कॉन्ट्रीब्यूशन कितने हाई हैं। सही है। एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव इमेज जो दुनिया के सामने आता है। यूके वगैरह में और बाहर स्पेशली ARY बहुत देखा जाता है। बस आप दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला। Secondly, I just want to say one more thing. Sure, Wasim is one of my favorite hosts. It's very very nice to see you कि आप जैसी पर्सनालिटी जो है, जो इतनी नॉलेजेबल है पॉलिटिक्स में, वो इस्लामिक साइड पे भी आके आपका बहुत प्लेजेंट इमेज है। एंड सेकेंडली, जुनैद जमशेद हैज ऑलवेज बीन आवर फेवरेट एज वेल। और अल्लाह ताला आप सबको ARY डिजिटल को बहुत ग्रो करे। वेरी वेरी नाइस आप लोगों की ट्रांसमिशन है। सेट इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबको इसका बहुत बहुत अजर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत गुजारिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश। अब इनका शुक्रिया तो है ही। वसीम, ये बताएं मुझे आप, मैं तो आपको टेलीविजन पे देखा, आपके प्रोग्राम्स देखे, और मुझे बड़ा मजा आता है जिस तरह आप क्रॉस एग्जामिन करते हैं अगले को। मुझे सर अपना बैकग्राउंड बताएं, अपनी पढ़ाई बताएं, कहाँ पले बड़े, पैदाइश, मुख्तसर। आप इसलिए तो नहीं पूछ रहे कि आपको मेरे पढ़े लिखे होने में शक है? नहीं, मुझे मैं तो नहीं कर रहे हैं। मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि ये मुझे अभी ख्याल आया इनकी बहन की बात से कि एक करंट अफेयर्स का आदमी दीनी प्रोग्राम करे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। सो आई वांट टू नो, और मैं ये चाहता हूं कि आपकी इस बात से ना आम लोगों तक ये बात पहुंचे कि हम भी अपने दीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी शोबे से हमारा ताल्लुक क्यों ना हो। सही है। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। तालीम, मेरा जो तालीमी बैकग्राउंड है उसका बराह रास्त जर्नलिज्म से अगरचे ताल्लुक नहीं है। मैंने MBA किया है, माशाअल्लाह। MBA मार्केटिंग, माशाअल्लाह। पाकिस्तान का एक मारूफ इदारा है, ज़ेबिस्ट। हाँ। तो कराची से मतलब मैंने BBA किया कराची से, और उसके बाद चूंकि जब मैं MBA आधा कर चुका था तब मैं ARY न्यूज से मेरी वाबस्तगी हो गई, और इनका जो स्टूडियो था वो दुबई में था। तो फिर मैंने अपने MBA के जो बाकी कुछ सब्जेक्ट्स थे वो फिर वहां से शुरू किए। और जिस तरह भी इन्होंने भी कहा, ये ठीक है कि ARY नेटवर्क में रहते हुए मुझे ये एजाज हासिल हुआ कि
بالکل مختلف قسم کے پروگرامز کرنے کا، یعنی کہ ابھی ہم نے آخری ہر لمحہ پرجوش کیا تھا جو کہ کرکٹ کے اعتبار سے تھا، لیکن یہ جو تجربہ ہے یہ قطعی مختلف بھی ہے، حساس بھی ہے، اور میرے لیے بہت زیادہ سیٹسفائنگ اس لیے ضرور ہے کہ اس طرح میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اس میں مجھے دو لالچیں ہیں. ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے کیریئر کے لیے ایک اچھی اور ایک بڑی متبرک چیز ایڈ ہو رہی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے حضور اس میں کچھ دو بول بھی قبولیت کا شرف پا لیں تو پھر مجھے یہ بھی لالچ ہے کہ انشاءاللہ ان دا ورلڈ ہیئر آفٹر اس میں بھی کچھ معاملہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ نے زیبس کا ذکر کیا نا، بڑے تھوڑے لوگوں کو پتا ہے کہ ایک زیبس انسٹیٹیوٹ لڑکانہ میں بھی ہے. جی ہاں میں ادھر میرا جانا ہوا تھا، ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا، شاید ابھی لڑکانہ کے لوگ سن رہے ہوں گے تو وہاں کے اسٹوڈنٹ سن کے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، وہاں کے ٹیچرز وغیرہ سن کے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے. انہوں لوگوں نے مجھے بلایا تھا، پھر میں نے وہاں جا کے بات کی اسٹوڈنٹ سے. اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس. اچھا، ویسے عام طور پر رمضان میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ چونکہ آج بالکل یہ ابتدائی نوعیت کی نشریات ہو رہی ہے، یہ رمضان ظاہر آپ کا پچھلے رمضانوں سے مختلف ہوگا چونکہ آپ کی مصروفیات، ہماری مصروفیات یہیں پر ہوں گی. ہم میرا خیال ہے اپنے مطلب گھر تو شاید اگر جائیں گے تو سلام دعا کے لیے جائیں گے، باقی ہمارا سارا ٹائم یہیں گزرنا ہے. اس رمضان میں کیا مصروفیات رہے گی وہ تو ہمیں اندازہ ہے، ویسے کیا مصروفیات ہوتی ہیں رمضان میں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، جب میں شوبز کی زندگی میں تھا نا تو جب رمضان آنے لگتا تھا نا، اللہ مجھے معاف کرے معاف کرے معاف کرے معاف کرے، تو وہ ایک ہلکا سا اب فارغ، ظاہر سی بات ہے، نہ کوئی کانسرٹ ہو سکتے ہیں نہ کچھ ہو گیا، گھر میں جا کے بیٹھ گئے اپنے آرام سے. تو وہ اب لیکن یہ ہے کہ جب رمضان آنے لگتا ہے تو وہ جو سنتے ہیں نا رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، تو وہ ایکچولی وہ برکات نظر آتی ہیں کہ لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو اپنی مجالس میں بلانا چاہتے ہیں، لوگ آپ سے نعت سننا چاہتے ہیں، لوگ آپ سے بیان سننا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے. تو وہ جو ہے نا وہ ایکچوئل میں سارا سب نظر آتا ہے. ہر چیز 180 ڈگری اپوزٹ ہو گئی ہے. اللہ پاک نے چھینا کچھ نہیں ہے. مائک پہلے بھی میرے ہاتھ میں تھا، مائک اب بھی میرے ہاتھ میں ہے. آڈینس پہلے بھی میرے سامنے ہوتی تھی، آڈینس اب بھی میرے سامنے ہے. نوعیت مختلف ہے اور بہت متبرک ہے ماشاءاللہ. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ، مزنہ صاحبہ ہے ہماری بہن کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ، کیا کہیں گی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں کہنا چاہوں گی آپ تو بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. گاڈ بلیس یو گائز. اس رمضان میں ڈیفینیٹلی لوکنگ فارورڈ کہ آپ لوگوں کا پروگرام ہم دیکھیں. اور اس وقت کہنا چاہوں گی کہ پلیز پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں کریں. پاکستان کو بہت دعاؤں کی ضرورت ہے اور ہر ایک انسان کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے پلیز اسپیشل دعا کریں پورے مہینے. بے شک انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. ضرور جنید بھائی، دعائیں تو ہم سب کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، کرنی بھی چاہیے، ہماری جانیں حاضر اس ملک کے لیے. لیکن ابھی یہ چونکہ یہ سچ بولنے کا بھی تو مہینہ ہے نا، بالکل ہے، خود احتسابی کا بھی مہینہ ہے. ہم نے سیٹ پہ بیٹھ کے صرف لفاظی نہیں کرنی، الفاظ سے الفاظ نہیں جوڑنے، سچی باتیں بھی کرنی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی میں اپنے 11 آر کے سیٹ پہ بھی اتفاق سے یہی موضوع ڈسکس کر رہا تھا، بلکہ اتفاق سے نہیں چونکہ ریلیونس ہے رمضان کا مہینہ. یہ عجیب و یہ بات نوحہ پڑھنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب بھی کوئی متبرک ایام یا مہینے آئے تو ہر فرد کے ذہن میں پہلے جملہ ہوتا ہے یا اللہ خیر خیریت سے گزر جائے، رمضان خیر خیریت سے گزر جائے، محرم کا جلوس خیریت سے نکل جائے، ربیع الاول کا میلاد خیریت سے ہو جائے. اسلامی ملک، اسلامی مہینے، اسلامی تہوار، لیکن شناخت کیا ہے کہ رمضان میں بھتہ خوری بڑھ جاتی ہے، محرم میں کلنگز بڑھ جاتی ہے، ربیع الاول میں دھماکے بڑھ جاتے ہیں. یہ اتنی زیادہ کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ بھائی دیکھو، اسلامی مہینہ آنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا یار. ظاہر ہے یہ مہینے تو اپنے ساتھ برکات لاتے ہیں، ظاہر ہے. اب اسلامی مہینہ آیا ہے، اب میں اور تم آ کے بیٹھے ہیں، اب ہم دونوں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس بات کا احساس کر لو کہ یار یہ رمضان آ گیا ہے، اس کا احساس کر لو. تو اگر مجھے یہ بتاؤ 90% لوگوں کو اگر اس بات کا احساس نہ ہوا تو رمضان کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو ایک مہینے کے طور پہ آیا اور آ کے چلا گیا. ٹھیک ہے نا. اب میری آپ کی یہ کوشش ہے اور میری آپ کی یہ خواہش بھی ہے کہ ہم اپنے بہنوں اور بھائیوں کو اس بات کا احساس دلا دیں کہ حالات کے لانے والے بھی اللہ ہیں اور حالات بگاڑنے والے بھی اللہ ہیں اور حالات کو صحیح کرنے والے بھی اللہ ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی نیٹی گریٹی میں ہم جائیں کہ ایسا کیوں ہے، اس کے لیے ایک الگ ڈسکشن کی ضرورت ہے. آؤ ایک کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مینڈک جو ہے نا وہ کنویں میں گر چکا ہے. اب وہ گرنے کے بعد یہ کہے کہ میں گرا کیوں، تو پھر فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. اب تو اس نے یہاں سے نکلنے کی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جنگ ہماری ہے ہماری نہیں ہے، وہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. ہو گئی یار، ہو گیا. اب تو بیچارہ گر گیا، کس طرح چھڑانی ہے؟ اب جان کیسے چھڑانی؟ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ہے بندے کے دل میں اپنی پچھلی زندگی اور گناہوں پر ندامت. ٹھیک ہے. ابھی زندگی بدلی نہیں ہے. صحیح ہے.
ابھی وہ صرف نادم ہوا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. قاتل کو اس الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں. قاتل کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں نے قتل کیا اور وہ نادم ہو جائے. ذخیرہ اندوز کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں نے ذخیرہ اندوزی کی اور وہ نادم ہو جائے. سود کھانے والا نادم ہو جائے. لوگ نادم ہو جائیں. آپ یقین کرو صرف ندامت پر اللہ کی طرف سے آسمان پر فیصلے بدل جاتے ہیں. ملک کا حکمران، میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، ملک کا حکمران جھوٹے منہ اس بات کا اعلان کرے کہ میں اس زمین پر اللہ کے حکموں کو زندہ کروں گا. جھوٹے منہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں اس زمین پر اللہ کے حکموں کو زندہ کروں گا یا کوشش کروں گا، اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ رہتی ہے. دس ول میک اے ڈفرنس. دس ول میک اے ایون اف ہی سیز اٹ. جھوٹے منہ کہہ دے. کم از کم 18 کروڑ لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، چلو ایک بار جھوٹے منہ یہ کہہ دیں یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، چل اب تو حالات ٹھیک کر دے. آپ یقین کرو ٹوٹے ہوئے دل ایک دم جڑ جائیں گے، پھٹے ہوئے دل ایک دم جڑ جائیں گے، کیونکہ یہ دل اللہ کے ہاتھ میں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا تو دلوں میں دشمنیاں ڈال دیتے ہیں. ہاں اب اس بات کو سن کے میں اور آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے. ہم دوست ہم اللہ سے دوستی کر سکتے دیکھ لیں. ہیں، ابھی منا سکتے ہیں اس مہینے کے اندر. ہم یقین کرو میں یہ سمجھتا ہوں ایسی قوم، ایک جذباتی قوم ہے ہم. واللہ 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 3 دفعہ میں نے اللہ کی قسم کھا لی. اگر اس بات کا احساس کر لیں کہ یار یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، چلو پچھلے اتنے سالوں کے اندر پاکستان کو بنے ہوئے الحمدللہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1947 اور یہ 2013. 67 سال ہو گئے. چلو 67 سال میں ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے. آج سے ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے والے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو دینے والے بن جائیں گے. چلو جھوٹے منہ اس کی نیت کریں. آپ دیکھنا وسیم بھائی کیا ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کم سے کم اس وقت جتنے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے وہ جھوٹے منہ ہی صحیح نیت کر لیں گے. یونس علیہ السلام سچے منہ کرنا دیٹس ایون اے بیٹر آئیڈیا، لیکن جھوٹے منہ ہی کر لیں. یونس علیہ السلام کی قوم نے، اور وہ امت محمدیہ میں سے بھی نہیں ہے. صحیح ہے. یونس علیہ السلام کی قوم نے جب آسمان سے بادلوں کو آتے دیکھا، یونس علیہ السلام ان میں موجود نہیں تھے، چھوڑ کر چلے گئے تھے. صحیح. تو انہوں نے آپس میں رونا شروع کر دیا اللہ کے سامنے. تو اللہ رب العزت نے آئے ہوئے عذاب کو فوراً ٹال دیا. اور یہ ہم پر اللہ کے بڑے عذاب نہیں ہے اس امت کے اوپر، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب. اگر ہم کمپیئر کریں پچھلی امتوں پر جو عذاب آئے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ان کے ساتھ. اب یہ دونوں بہنوں نے فون کر کے کیا بولا؟ پاکستان کے لیے دعا کریں. بھائی دعا تو تب کریں گے جب آپ دوا کھانے پر تیار ہوں گے. دوا کھائے بغیر دعا کام نہیں کرے گی. اللہ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے. تو پہلے دوا کھاؤ پھر ہم دعا کرتے ہیں اور پھر دیکھو رزلٹ کیسے آتا ہے. صرف دعاؤں پر ہی سارا کام نہ چھوڑ دیا جائے، صرف خداوند نے تعالیٰ پر ہی سارا کام نہ چھوڑ دیا جائے. ظاہر ہے وہی تقدیریں بدلنے والا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں نے اور آپ نے اپنی ایفرٹ بھی تو کرنی ہے. آپ نے ایک اور ایفرٹ یہ کرنی ہے یہ سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کہ یہاں پر اس شہر رمضان کا آپ حصہ بنے. شان رمضان ٹرانسمیشن کا اپنے ٹیلی ویژن سیٹس کے آگے بیٹھ کے تو آپ حصہ بنے ہی ہوئے، لیکن اگر آپ یہاں اس ٹرانسمیشن کا حصہ عملاً بننا چاہتے ہیں تو جو ٹیلی ویژن اسکرینز پر جو نمبرز آ رہے ہیں آپ ان پر کال کر کے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. آپ یہاں پر آ سکتے ہیں، افطار ٹرانسمیشن میں یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ افطار بھی کر سکتے ہیں. اور افطار کے حوالے سے ایک بڑی مزیدار بات یہ ہے، پہلے تو آپ مجھے بتائیے نا، کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ پھر آگے کی میں نے بات ناظرین کو بتانی ہے. ایک تو یہ کہ کسی مومن کو اپنے کسی مسلمان بھائی کو افطار کرانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، میں نے یہ سنا ہے. اور افطار میں بھی ایک خاص چیز کھجور کے حوالے سے کہا گیا ہے، مجھے کریکٹ کیجیے اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ اس سے افطار کرنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے. اور کھجور میں بھی کوئی خاص قسم؟ کھجور میں بھی آؤ ذرا یار بیٹھ کے تھک گیا. ٹھیک ہے. کھجور میں بھی صرف کھجور نہیں، اچھا اجوا. ہاں جو کہ میں یہی سننا چاہ رہا تھا. اجوا، اور بلکہ بہترین افطار میں سمجھتا ہوں اجوا، اور اجوا کے ساتھ اگر زمزم مل جائے. ٹھیک ہے، بس مل گیا. آپ نے جو ہماری اسکرینز پر ٹیلی ویژن پہ جو نمبرز آ رہے ہیں آپ ان پر کال کیجئے، اس نشریات کا حصہ بنیے. وہ مل گیا جو آپ نے کہا. ہم نے اپنے افطار کا بندوبست ہم نے اپنے لیے ٹھیک ہے. مطلب مجھے جے نے یہ یقین دلایا کہ یہ انعامات کی جنہوں نے کوئی گارنٹی نہیں دی کہ ہمارے لیے ہے یا نہیں، لیکن اجوا اور زمزم ہے ہمارے لیے بھی. اچھا یہ انہوں نے کہا. جے سے مراد جو لوگ جنید جمشید نہ سمجھیں، یہ ایک دوسرے صاحب ہیں. تو یہ آپ بالکل یہاں پر اگر آپ آتے ہیں تو افطار ہمارا اجوا اور زمزم کے ساتھ کروانے کا خصوصی اہتمام ہے. تو یہ سعادت بھی آپ ہم سب کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ پورا مہینہ ظاہر ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، جس سے مزید رونقوں میں اضافہ ہوگا. ایک بات میرے دل میں کھٹک رہی ہے، میں ذرا کنفیوز سے بات کروں یا نہ کروں، لیکن پھر بھی کر لیتا ہوں. بتاؤ. جس شہر میں ہم ابھی یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، یہ ملک 27
رمضان المبارک جیسی بابرکت ترین دن اور شب کو وجود میں آیا، اور ابھی جس شہر میں اور آپ کھڑے ہیں وہاں پر اگر 27 لوگ روز مر جائیں تو حیرت نہیں ہوتی، اتنا برا معاملہ ہے۔ ابھی آج جب ہم بات کر رہے ہیں اس شہر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 17 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ کل پہلا رمضان ہے، ابھی ہم پہلا رمضان ہے، کل اس شہر میں یوم سوگ ہے، اس لیے کہ ایک شخصیت کو، ایک بڑی شخصیت کے ایک قریبی عزیز کو مار دیا گیا۔ میں خدا نخواستہ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ یوم سوگ منانے یا نہ منانے کے حوالے سے تنقید یا تعریف نہیں کر رہا، وہ 11 آور کا پلیٹ فارم ہے، میں وہاں پر یہ کام کروں گا۔ اتنی زیادہ ڈپریسنگ سچویشن سے بھی کس طرح نکلنا ہے یہ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا۔ ایک کالر اور ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور یہ بات جنید بھائی سے پوچھوں گا۔ السلام علیکم۔ اچھا یہ کال ڈراپ ہو گئی، اب یہ بتائیں جنید بھائی۔ ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ ٹھیک ہے، قرآن آپ بھی مانتے سچا؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں دنیا میں جتنے حالات آ رہے ہیں ہم لے کر آ رہے ہیں، دنیا کے حالات کو چھوڑو، تمہاری جانوں پہ جتنے حالات آ رہے ہیں ہم لے کر آ رہے ہیں، تم انسان کے بچے بن جاؤ، ان کو صحیح کرنا بگاڑنا ہمارے الٹے ہاتھ کا گیم ہے۔ میں باٹم لائن یہ ہے آسان الفاظ میں کہ انسان کے بچے بن جاؤ۔ ہاں، انسان کے بچے بن جاؤ، باٹم لائن یہ ہے۔ یہ پورا مہینہ ہے نا، میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ ہر ٹرانسمیشن دیکھیں، آپ سارے چینلز کی ٹرانسمیشن دیکھیں، سب کو دیکھیں، ٹھیک، لیکن جب میرے دوستو جب آپ فون کریں نا کسی کو تو آپ ان کو فون کر کے یہ بولیں آؤ سارے پاکستانیوں اس مہینے کو ہم ذریعہ بناتے ہیں اللہ سے دوستی کا، کیونکہ اس سے اچھا ہمیں چانس نہیں ملے گا۔ یہ ابھی 10 دن رحمتوں کے ہیں، رحمتوں کے 10 دن ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ رحمتوں کے 10 دن ہیں، یہ رحمتوں کے 10 دن کے بعد اس کے بعد پھر گناہوں سے خلاصی کا وہ آ جائے گا، اشرا آ جائے گا، اور پھر جہنم سے خلاصی کا اشرا آ جائے گا۔ یہ 30 دن اگر ہم نے ضائع کر دیے تو پھر اگلے 1 سال کے لیے کراچی پھر سے آگ کی بھٹی بن جائے گا۔ اگر ہم نے، وسیم آپ بہت چھوٹے ہوں گے، میں بھی بہت چھوٹا تھا، پتہ ہے ایک ایڈ آیا کرتا تھا، وقت ہے ہمارے پاس 1 منٹ ہے جانے سے پہلے؟ ایک کالر ہے ساتھ، اگر اجازت ہے تو وہ لے لو، پھر یہ ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مسز مسعود بات کر رہی ہوں۔ کون بات کر رہی ہیں؟ مسز مسعود۔ مسعود بات کر رہی ہوں۔ جی جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے بیٹا؟ جی بالکل ٹھیک، تھینک یو، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ دونوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں تھینک یو، اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے لیے۔ تھینک یو، بہت نوازش۔ اتنا خوبصورت سیٹ اور اتنا سمپل سیٹ جو جس میں واقعی بڑا مطلب جتنی سمپلسٹی ہے اتنا ہی خوبصورت بھی ہے۔ اور مجھے سچی بات ہے وسیم، مجھے آپ تو ایز اے اینکر بھی میرے بڑے فیوریٹ اینکر ہو آپ، اور میں آپ کی تھوڑی سی تعریف کرنا چاہوں گی کہ کر دیں، زیادہ بھی کر دیں تو میں مائنڈ نہیں کروں گا ویسے۔ نہیں، جیسے آپ بڑی ڈیفیکلٹ پرسنالٹیز کے ساتھ بھی جب بیٹھتے تھے نا تو آپ بہت اچھے طریقے سے سچویشن ہینڈل کرتے تھے، اور آج ماشاءاللہ دونوں اینکر جو ہے نا وہ میرے بڑے فیوریٹ ہیں۔ تھینک یو۔ جنید کا تو یہ ہے کہ سچی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی خوبصورت آواز سے ان کو نوازا ہے بے شک، اتنی ہی خوبصورت ان کی پرسنالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں بچوں کو بڑی خوشیاں دے۔ شکریہ۔ اور ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جنید کو کہ کسی بھی ٹائم پہ اگر ہو سکے ٹائم ہو تو مجھے وہ سنا دیں، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد۔ ہائے 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 ہائے، ضرور سناؤں گا بہن، ضرور سناؤں گا، کسی ٹائم پر ضرور سناؤں آپ گا۔ کو خوش رکھے۔ تھینک یو سو مچ بیٹا۔ بہت شکریہ۔ اور یہ جو آپ نے جن نعتوں کی آپ لوگ فرمائش ابھی کی، ایک نعت کی اور کرتے رہیں گے، ان کے بغیر تو ہم نے جنید جمشید صاحب کو ویسے ہی نہیں جانے دینا۔ ابھی تو 30 دن پڑے ہیں، سحری ہے، افطاری ہے، یہ سب کو تو سننا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے نعت کہی ہے یہ ایک اور صاحب نے بھی بڑے ہی خوبصورت انداز میں پڑھی ہے، وہ اس وقت ہمارے سیٹ پر موجود ہیں، آج ہی سن لیں گے عبدالرؤف روفی صاحب سے، جب وہ اپنے مخصوص انداز میں پڑھیں گے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، تو کیا ہی مزہ آئے گا۔ آپ اپنے بچپن کی، یعنی کہ آج سے کوئی 40-50 سال پہلے کی بات کو بتانے والے تھے، لیکن یہ آج سے کم از کم 30 سال پہلے کی ایک بات ہے۔ ایک ٹیلی ویژن پہ ایڈ آتا تھا، وہ ایڈ مجھے یاد ہے۔ اچھا۔ اور آپ یقین کریں گے وسیم، میں جب کراچی کی خبریں سنتا ہوں نا، ہاں وہ ایڈ میں، وہ جنگل میں گنگناتا ہوں۔ وہ جنگل پتہ کیا ہے؟ وہ جنگل یہ ہے، یہ ہے عظیم تر کراچی، دیکھو دیکھو اس کا جلوہ،
اس شہر کا مشہور تحفہ احمد کا حلوہ، احمد کا حلوہ. یہ 30 سال پہلے یہ ایڈ آتا تھا. یہ جنگل مجھے یاد ہو گیا. پتہ نہیں احمد کا حلوہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، لیکن تو احمد بھی ملتا ہے نہیں ملتا ہے. اتنے دکھ سے تکلیف سے میں یہ گنگناتا ہوں. یہ ہے عظیم تر کراچی، دیکھو دیکھو اس کا جلوہ. اس قدر خوف کے مارے ہیں میرے شہر کے لوگ، اس قدر خوف کے مارے ہیں میرے شہر کے لوگ، کوئی بارات بھی آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں. یہ ماحول ہے اس وقت. چلیں ایک کام کرتے ہیں، میں اور آپ ایک لیٹ یو اینڈ می میک اے واو. ایک پلان میں کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں میں اور آپ. پہلے بتا دیں وعدہ اپنے سننے والوں سے. اچھا. ٹھیک ہے کہ میں اور آپ انشاءاللہ اس رمضان میں اپنے ملک کو بھی اور اپنے شہر والوں کو بھی ہم اس مایوسی سے نکال لیں گے انشاءاللہ. اگر یہ رہے ہمارے ساتھ تو ان کو ہم اس مایوسی سے نکالیں گے انشاءاللہ. ہم ان کی اللہ سے دوستی کرائیں گے اور اللہ رب العزت بائی دا ٹائم رمضان ختم ہوگا انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ کراچی بلکہ پورے کے پورے پاکستان کے اندر سوائے امن کے اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ کام صرف امن کی تعریف کرنے سے نہیں، رمضان کی برکتیں بیان کرنے سے نہیں ہوگا، اور احادیث اور نعتیں پڑھنے سے نہیں ہوگا. ان ساری چیزوں کی تو اہمیت ظاہر ہے ہی، لیکن صرف زبانی جمع خط سے کام نہیں ہوگا. اس کے لیے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. بالکل کریں گے. یہ سب لوگ بیٹھے ہیں، سب کریں گے. اور اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ دیکھو میری بات سنو. قومیں جو ہیں وہ بنتی ہیں، پہلے گرتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر گرتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں. دیکھو 1857 کے اندر جو حالات تھے وہ آج تو نہیں ہے نا ہمارے اوپر. ٹھیک ہے. 1947 کے اندر جو حالات تھے وہ آج تو نہیں ہے نا ہمارے اوپر. 1971 میں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا وہ آج تو نہیں ہے نا ہمارے اوپر. لیکن ہم نے اس ملک کو کیونکہ پاکستانی اب یقین کرو، میں پوری دنیا میں جاتا ہوں نا، یقین کرو پاکستانی اس دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں نا، دے آر دا بیسٹ پیپل اوور دیئر. کما وہ اچھا رہے ہیں، ہائیسٹ پوزیشن میں ہوا. میں 1992 کے اندر امریکن امیگریشن کے اوپر کھڑا ہوا تھا. 1992 کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، آج سے 21 سال پہلے. صحیح ہے. اپنا پاسپورٹ لے کے، میرا گرین پاسپورٹ تھا، تو امیگریشن آفیسر نے مجھے خود بلایا. میں جب اس کے پاس گیا تو مجھ سے کہتا ہے، سر آر یو فرام پاکستان؟ میں نے کہا یس آئی ایم فرام پاکستان. تو پتا آگے سے مجھے کیا کہتا ہے؟ او سر، سو یو آر فرام دا کنٹری آف انجینئرز اینڈ ڈاکٹرز. آر یو سیریس؟ 21 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. 21 سال پہلے. اب وہ یہ کہتا ہے یا کہتا نہیں تو سمجھتا ضرور ہے کہ نہیں دہشت گردوں کے. دیکھو میری ایک بات سنو، دیکھو میری ایک بات. I hate to say this, دیکھو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. قرآن کی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس قوم سے اس وقت تک اس کی اس نعمت کو نہیں چھینتے جب تک اس قوم کے لوگ اس نعمت کی ناقدری نہ کریں. یہ ملک ایک نعمت ہے اور ہم اس کی ناقدری. یہ آپ نے ایک فارمولا بتا دیا، ایک باٹل نے بتا دی. آپ نے ایک چیز گنگنائی ہے. آج کے ان حالات میں جب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہر طرف ڈپریشن ہے، نا امیدی ہے، مایوسی ہے، ہم کیا کریں کہ دل کو تھوڑا سکون مل جائے. میرا دل چاہتا ہے چونکہ بریک میں 1 آدھ منٹ ہی رہ گیا ہے تو نعت پڑھنے کا وقت نہیں ہے. میں صرف یہ 2 لائن یہ کہنے والا تھا. میرا دل چاہ رہا ہے بادامی سے کچھ اسی مناسبت سے، اور اسی پر ہم بریک میں چلے جائیں گے. ہو جائے. اگرچہ بڑا مشکل ہے کہ آپ کھڑے ہیں سامنے، فصیح بھائی، روفی بھائی بیٹھے ہیں. اگر اچھا نہ پڑا، اگر اچھا نہ پڑا وسیم تو بریک میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس کا مطلب آپ مجھے بریک میں نہیں چھوڑنے والے. لیکن میں یہ 2 اشعار، بلکہ 2 لائن ہے، اشعار کا تو ظاہر وقت نہیں ہے، یہ میں پڑھ کے اور پھر ہم اسی کے ساتھ بریک میں جاتے ہیں کہ آج کی دنیا میں کیا فارمولا ہے قلب گنگنا کے پڑھو. ہاں ٹھیک. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے ماشاءاللہ جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. اور ایک شعر ہے اس کا، اسی پہ بریک کرتے جائیں گے. یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا. سچ یہ دربار
اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا. بہت اچھے، بہت اچھے. مقرر مقرر. یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. حقیقت میں ایک مختصر سبحان بریک کے اللہ، بعد حاضر سبحان اللہ. بہت اچھے، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے.